فخر زمان کی آخری 2 اننگز یاد پڑتی ہیں مجھے. 190 مارا تھا افریقہ کو, نیوزی لینڈ کو 400 چیز کر گئے تھے. فخر زمان نے جو نیوزی لینڈ کے خلاف 17 میچ کھیلے نا, ان میں نیوزی لینڈ نے ایوریج ہر دوسری اننگ میں 50+ رن اسکور کیے ہیں. فخر زمان نے 4 کنسیکیوٹیو 100 اسکور کیے تھے نیوزی لینڈ کے اگینسٹ. آپ کو یاد ہوگا 3 تھے, وہ 4 ہیں. 3 تو ہماری سیریز تھی یہاں کی. تو فخر زمان کا البتہ یہ ایک فیکٹر ہمیں ابھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ اتنے عرصے کے بعد کم بیک کر رہے ہیں. اور کل انہوں نے جو ایک اپنی سٹوری سنائی ہے پوڈ کاسٹ کے اندر, اس میں بھی وہ ایک بیماری کا تذکرہ انہوں نے کیا کہ ان کو لاجک لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا. جی میں آپ کو بتاؤں اگر اس کی تفصیلات, تو یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا, کیونکہ ہمارے ساتھ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سلمان بٹ صاحب جو ہے وہ اکثر ہمارے ساتھ ان کی گپ شپ بھی ہوتی رہتی ہے, وہ ہمیں سکھاتے بھی رہتے ہیں, ہمارے پاس آتے بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے. انہوں نے بھی یہ بتایا کہ جب میری فخر سے بات ہوئی, کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا ان کی جو آؤٹ لک تھی, فزیکل آؤٹ لک, اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ آپ کو ہوا کیا ہے, آپ کسی اس طرح کی تو نہیں تھی. تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں بیمار ہو گیا تھا, اور اس میں پرابلم یہ ہوئی تھی کہ مجھے اس بیماری کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں 4 ماہ لگ گئے تھے. تو جس کے دوران جو ہے وہ بہت زیادہ ویکنیس ہوگی, تقریباً 10 کلو جو ان کا ویٹ ہے وہ بھی لوز ہوا. اس کے بعد فخر نے آ کر ایک اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے باقی پلیئرز کی طرح جو ہماری روایت چلی آ رہی ہے کہ پی ایس ایل سے جو پلیئر آتے ہیں وہ فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلتے, فخر نے اس روایت کو توڑا. انہوں نے آ کے فرسٹ کلاس کھیلی, انہوں نے چیمپئنز کپ T20 کھیلا, چیمپئنز کپ ODI کھیلا, اور اس کے بعد انہیں جب مومنٹم ملا, جب ریدم ملا, تو پھر وہ جو ہے ابھی ڈیزرٹ وائپرز کی طرف سے IL T20 بھی کھیل کر آئے ہیں, وہاں پر انہیں پھینٹا بونٹا بھی خوب لگایا ہے. تو جی آپ چھیڑ رہے ہیں, آپ چھیڑ رہے ہیں. ہم دبئی میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں, اور وہاں پہ اتنے لمبے لمبے چھکے فخر نے مارے ہیں بچوں کو. وہی چھکے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو مسٹری اسپنر لے کر آ رہے ہیں انڈیا والے مسٹری اسپنر ویسے پہلے بھی ایک بار دبئی میں لے کر آئے تھے, جب بابر اعظم اور رضوان نے 152 رن چیز کر دیے تھے بغیر کوئی وکٹ دیے, تو اس وقت بھی انڈیا والے ایک مسٹری اسپنر لے کر آئے تھے. تو انڈیا کا بھی مسٹری اسپنر کا کوئی صحیح تھا, چکرورتی, ورن چکرورتی ان کا نام تھا. وہ نیا وہ لائے ہیں جی. اس وقت وہ ان کے چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں نہیں ہے. انگلینڈ کے خلاف جو ODI سیریز ہے اس میں اسکواڈ نے شامل کیا. اگر وہ پرفارم کرتے ہیں تو ابھی 2 دن ہیں پلیئر انکلوڈ کرنے میں, تو ہو سکتا, لیکن اگر وہ نہ بھی لائیں تو بھی اگر ہم باقی نکلیں پاکستان اور بھارت سے تھوڑا سا باہر کی طرف جائیں تو باقی اسکواڈز کو رسک کر رہے ہیں. آسٹریلیا اسٹوئنس کی کیوں ریٹائرمنٹ کیوں ہو گیا؟ وہ تو چیمپئنز ٹرافی کے اندر نام بھی تھا ان کا. جی چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ کا وہ حصہ تھا بالکل. اسٹوئنس کا اصل میں ہوا یہ ہے کہ اسٹوئنس کو انہوں نے جو سینٹرل کانٹریکٹ تھا نا آسٹریلیا کا, وہ انہوں نے ان کو آفر نہیں کیا تھا. کیمرون گرین جب انجرڈ ہوئے تو پھر آسٹریلیا کے اسکواڈ میں مارکو اسٹوئنس کو شامل کیا گیا ان کے ریپلیسمنٹ کے طور پر. لیکن چونکہ اب کرکٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے, لیگز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں, اور ان ڈیل سے اتنی لوکریٹو ڈیلز پلیئرز کو ملتی ہیں, ان لیگ سے اتنے زیادہ پیسے ملتے ہیں کہ پلیئر کہتے ہیں کہ اب 35 سال کے ہو گئے ہیں مارکو اسٹوئنس. اور میں آپ بتاؤں مارکو اسٹوئنس کو بہت ODI کے اندر کو بہت بڑے پلیئر بھی نہیں تھے, بس مطلب یہ کہہ لیں کہ جس قسم کے پلیئر آسٹریلیا کی ٹیم میں شامل ہوتے ہیں ان کی جگہ اس ٹیم میں واقعی نہیں. لیکن امپورٹنٹ کوشچن یہ کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ زیمپا بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دے گا. دیکھیں یہ تو ہو سکتا ہے کوئی مسل فٹیگ ان کو بھی ہو گئی ہو, تو یہ تو وہ خود بتائیں گے جس پلیئر کا آپ اس طرح کر رہے ہیں. تو مارکو اسٹوئنس اگر 35 سال کی عمر میں آ کے ریٹائرمنٹ لے گئے ہیں تو زیمپا میرا خیال ہے ابھی 2-4 سال کھیل جائیں گے, کیونکہ دکھی ہوں گے لیکن کھیل جائیں گے. اچھا باقی اسکواڈ مشکل ہوگا لیکن کھیل جائیں گے. اچھا کمنز باہر چلے گئے, ہیزل ووڈ باہر چلے گئے, اور مچ مارش بھی مچ مارش ہے وہ تو اسکواڈ میں اوریجنلی شامل ہوا ہی نہیں, کیونکہ وہ کمر کی تکلیف کی وجہ سے وہ 3 میجر انجریز ہیں یہ, کمنز بھی, ہیزل ووڈ بھی اور مچ مارش. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پورے کا پورا ان کا بالنگ اٹیک ہے وہ دوبارہ سے, اب اس میں صرف مچل اسٹارک ایک ایسے پلیئر رہ گئے ہیں جو آسٹریلیا کے ریگولر اسٹارک فارم میں ہیں. لیکن ایک لڑکا جو انہوں نے اپنے اسکواڈ میں اب شامل کیا ہے اسپینسر جانسن. یہ وہ لڑکا ہے جس نے پاکستان کے خلاف سیریز کھیلی تھی, اور اس نے بھی گز گز بھر لمبا بال سوئنگ کیا تھا, نیا بال, اور ہے بھی یہ لیفٹی, یہ اچھی ہائٹ والا بالر ہے اسپینسر جانسن. اور یہ ایک ایسا بالر ہو سکتا ہے جو پریشان کرے گا ٹیموں کو. اور میچل اسٹارک اور اسپینسر یہ دونوں چونکہ لیفٹ آرمر ہیں, اور ان کا بال پڑ کے جو ہے وہ مطلب اسٹارک جو ہے وہ اندر بھی نکال لیتے ہیں, باہر بھی نکال لیتے ہیں. اسپینسر کا بال جو ہے وہ پڑنے کے بعد باہر زیادہ نکلتا ہے, تو وہ لیفٹ ہینڈر کے لیے بہت زیادہ مشکلات کریٹ کر سکتے ہیں نئے بال کے ساتھ اگر کنڈیشنز ان کو سوٹ کرتی ہیں تو. لکیلی ہم آسٹریلیا گروپ میں تو نہیں ہیں, لیکن ہمیں آسٹریلیا کے ساتھ فائنل تو کھیلنا ہے نا. پھر تو انڈیا کو نکال دیا آپ نے. انڈیا تو وہ تو اس لائق نہیں نا کہ وہ یہاں پر آ کر کھیلے, تو وہ ہم نے قذافی سے ہم تیار ہی فائنل کرانے کے لیے کیا. اچھا سوری یار, اب آپ کو کرانا پڑے گا, ہم کچھ نہیں کر سکتے. کھیل لیتے تو آپ کو چانس دے دیتے, اب تو ہمیں باہر کرانا پڑے گا آپ کو سیمی فائنل تک باہر کرانا پڑے گا جا کے. لیکن احمد بھائی آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ شہین پھر بال اتنی موو کرے گا انشاءاللہ.
روہت شاہین نے اچھا پرفارم کیا آخری. دیکھیں شاہین کی جو ابھی ہمیں اطلاعات ملی ہے نا پریکٹس کی, جو انہوں نے ابھی 2-3 پریکٹس سیشن کیے ہیں, خاص طور پر وہ جی آئی سی میں جو 2 سیشن ہوئے ہیں, ان کی جو ہمارے تک خبریں آئی ہیں وہ بہت ہی حوصلہ افزا ہے. انہوں نے بہت لمبا اسپیل وہاں کرایا ہے, 7-8 اوور کا اسپیل وہاں پر انہوں نے کرایا ہے, اور اب ان کو ریسٹ بھی ملا ہے کافی. انگلینڈ کے خلاف سیریز کے بعد وہ ٹیم سے مطلب ریسٹ کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ڈراپ کر دیا گیا تھا ٹیم سے, انہوں نے کافی ریسٹ کیا ہے. ان کی باڈیز کو دوبارہ جو ہے وہ شیپ میں آنا شروع ہوئی ہے. اور جو ساؤتھ افریقہ کے خلاف انہوں نے سیریز کھیلی تھی جس میں جو انہوں نے ملر کی وکٹ لی تھی تیسرے میچ میں, اگر اس کو آپ دیکھیں تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ 2021-22 والا شاہین اس ٹورنامنٹ میں بھی مخالف کے اوپر قیامت بن کے ٹوٹنے کے لیے تیار ہے. اور جس ردم میں وہ نظر آئے ہیں ہمیں امید ہے کہ شاہین شاہ افریدی انشاءاللہ ہمیں نئے بال سے وکٹیں لے کر دیں گے. اور شاہین شاہ دی آل راؤنڈر کے بارے میں بھی کامنٹ کرتے ہیں. شاہین شاہ دی آل راؤنڈر, فہیم اشرف دی آل راؤنڈر سے تھوڑا سا بہتر آل راؤنڈر ہے, کیونکہ شاہین افریدی ایک پورا بالر تو ہے نا کم از کم. مشورہ دیا تھا ویسے شاہین بھائی کو کہ آپ آل راؤنڈر بن جائیں. شاہین افریدی کو یہ سارے مشورے آپ کو تو پتہ ہی ہے کون دیتے ہیں. تو شاہین افریدی کی جب سے شادی ہوئی ہے ان کے مشورے ان کے سسر کی طرف سے آتے ہیں. تو یہ مشورے اچھا خاصا بالر ہے یار, آپ کی طرف باری پہ لگائی جا رہے ہیں اس کو, مطلب جانے نہیں بالر تو بہت اچھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, میں تو آپ بتا رہا ہوں. باری کرانی تو ایک مڈ وکٹ کے اوپر سلوگ ہے اس کے پاس, آف پہ باہر پھینکو, بال سلو کرو, پکڑا جاتا ہے. تو جس طرح کے آل راؤنڈر آپ کی ٹیم میں آ رہے ہیں نا, خوش دل کو کچھ نہیں کہنا آپ نے, خوش دل نہیں جس طرح کے آل راؤنڈر آپ کی ٹیم میں آ رہے ہیں نا پچھلے کچھ عرصے سے, اس طرح کے آل راؤنڈرز کو دیکھ کر شاہین نے یہ ہمت کی ہے کہ اس نے بھی کہا کہ چل جے اے آل راؤنڈر تھے پھر میں بھی آل راؤنڈر ہوں. دیکھیں اگر تو فہیم اشرف آل راؤنڈر ہے, اور معذرت کے ساتھ میں آپ کے دل دکھاؤں گا, اگر میں اگلا نام لے رہا ہوں میں آپ کا دل دکھاؤں گا, میں معافی چاہوں گا پہلے ہی. اگر افتخار احمد کے پاس بھی صرف, اگر شاہین کے پاس ایک شاٹ ہے نا تو شاٹ افتخار کے پاس بھی ایک ہی تھی, اور وہ ہر بال کو اٹھا کے ادھر مڈ وکٹ کے اوپر مارنے کی کوشش کرتا تھا, شاٹ اس کے پاس. تو اس کرائٹیریا کے مطابق اگر آپ نے بنانے ہیں نا آل راؤنڈر تو پھر شاہین بیچارے کا نظام دیکھیں, وہ چاچو بھی کتنے میچ کھیل گئے ہیں یار, زیادتی ہے اس میں, زیادتی قدرت کا نظام بھی تو چل رہا ہے. دیکھیں اس میں زیادتی والی کیا بات ہے. عثمان خان کو ہم نے یو اے سے بلایا نا اپنی ٹیم میں شامل کرنے کے لیے, رانا فہیم اشرف صاحب کو ہم نے پھر دوبارہ کھود کے نکالا نا اندر سے. ہم نے خوش دل شاہ کو ٹیم میں دوبارہ لائے ہیں نا. خوش دل شاہ نے جتنے بھی او ڈی آئی میچ کھیلے ہیں ان میں سے ایک میچ ایسا ہے جو خوش دل شاہ فنش کرنے میں کامیاب ہوئے تھے, اس میں بھی بابر اور امام نے 100 کیا تھا آسٹریلیا کے خلاف, جب ہم نے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں جب ہم نے آسٹریلیا کے خلاف ہائیسٹ ایور چیز کیا تھا اپنا او ڈی آئی کا, اس میں انہوں نے آ کے آخر آپ نے امام کا نام لیا, امام کی یاد آتی ہے ویسے جنرلی پوچھ رہا ہوں. امام کی اللہ کرے کہ یاد نہ آئے, اللہ کرے کہ امام کی یاد نہ آئے, نہ کرے یار, بہت اچھا پلیئر ہے امام, کوئی اس میں شک نہیں ہے. اور یہ جو امام کو پرچی کہہ کے لوگ تنگ کرتے رہتے ہیں, اب اس کو پرانی بات ہوگی. ہاں لیکن اگر آپ نے چیمپئنز ٹرافی جیتنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ نہیں, اگر چیمپئنز ٹرافی جیتنی ہے تو اللہ کرے کہ امام کی یاد نہ آئے. اگر تو چیمپئنز ٹرافی جیتنی ہے تو پھر یہ دونوں ہمارے جو اوپنر ہیں یہی آپ کو اتنے رنز کر کے دیں گے انشاءاللہ کہ آپ کو امام کی یاد نہیں آئے گی. لیکن میں امید رکھتا ہوں, امام کا بہت کیئر پڑا ہوا ہے ابھی, امام ینگ ہے, امام نوجوان پلیئر ہے ابھی, اور ایک سالڈ پلیئر ہے امام.